اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد المصطفیٰ سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطاہرین الطیبین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال رسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی الکریم والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم حضرات ناظرین، آج 24 دسمبر 2024 ہے۔ میں ابن الخیر سید البخشا تسنیم اپنے چینل تفہیمات الحکمت سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرا فون نمبر واٹس ایپ نمبر ہے 0346 66 30 859 اور ایک سادہ نمبر ہے 0315 60 96 711۔ یہ جو ذوق میں نمبر سادہ نمبر ہے 0315 والا، یہ ٹیلی نار میں کنورٹ ہے، اور جو 0346 66 30 859 نمبر یہ واٹس ایپ نمبر ہے، یہ ذوق میں کنورٹ ہے۔ تو میں آپ کی خدمت میں نے ایک آیت پیش کی ہے۔ یہ آیت ہے سورۃ فرقان ہے، پارہ نمبر 19، اور سورۃ فرقان کی آیت نمبر 30 ہے۔ بات یہ ہے، میں حیرت میں یہ اس طرح ہوں کہ یہ دین اسلام جو کہ ایک امن کا دین تھا، اس میں ایک وحدت تھی، تمام جو مسلمان اس دین میں آتے وہ سب آپس میں متحد ہو کر رہتے، انسانیت میں اتحاد ہوتا اور امن ہوتا۔ اس دین کا فائدہ یہ تھا کہ آپس میں سب متحد ہوتے، امن ہوتا، اور اس میں افتراق انتشار نہ ہوتا، فساد نہ ہوتا، سب پر امن ہوتے، اور پوری مخلوق خدا، چاہے وہ غیر مسلم ہوں یا وہ انسان ہوں یا حیوان ہوں، ان پر یہ مسلمان رحم کرتے۔ یہ رحمت کا دین تھا، سالمیت کا دین تھا، اتحاد کا دین تھا۔ مگر اس میں مولویوں نے کچھ ایسا کیا ہے کہ اب مسلمان آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ رہے ہیں اور ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، اور بہرحال ایک دوسرے پر فتویٰ بازی، تو یہ تو ایک معمولی سی بات ہے۔ ذرا سی بات ہوئی، مولوی نے کہہ دیا یہ کافر ہے، ذرا سی بات ہوئی، مولوی نے کہہ دیا یہ مشرک ہے۔ کسی کو مشرک قرار دینا اور کسی کے ساتھ سماجی بائیکاٹ کرنا، قرآن مجید اس بات کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ قرآن مجید آپس میں ایک دوسرے کو سمجھانے کا حکم دیتا ہے، تبلیغ کا حکم دیتا ہے۔ اب پہلی بات تو یہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صرف مسلمانوں میں نہیں ہے، دینی اختلاف تو، مذہبی اختلاف تو تمام نبیوں کی امت میں ہے، اور تمام نبیوں کی امتیں آپس میں لڑتی بھی رہیں۔ اب بھی دین کی وجہ سے کچھ اختلاف اور لڑائی ہو جاتی ہو، ان میں جنگ و جدال ہوئی، تو بات یہ ہے، مگر جتنی مسلمانوں میں یہ انتشار ہے، تفرقہ ہے، لڑائی ہے، فساد ہے، اتنا کسی مذہب میں بھی نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا لوگ ہیں کہ وہ مولوی پر اعتماد کیے ہوئے ہیں۔ مولوی جو ہے، میں یہ سمجھتا ہوں، جو کچھ میں نے لوگوں کو دیکھا ہے، تو میں نے یہ سمجھا ہے کہ بس مذہبی لبادہ اوڑھ لیں، اگر جہلوں پر حکومت کرنا ہے تو مذہبی لبادہ اوڑھ لیں، پیر بن جائیں یا مولوی بن جائیں، بس یہ لوگ پھر بڑا استقبال کریں گے، بڑی عزت کریں گے، اور ہاتھ بھی چومیں گے، اور پھر اس کے علاوہ احترام بھی بہت ہوگا، پیسے بھی خود دیں گے، کیونکہ ہم بے وقوف لوگوں میں ہیں۔ اگر یہ لوگ عقل مند ہوتے، میری بات پر ناراض نہ ہونا،
جو کچھ میں اکثریت کی فطرت دیکھ رہا ہوں میں اس کے مطابق بات کرتا ہوں۔ ہر شخص مسلمان جانتا ہے کہ قرآن مجید اللہ کی طرف سے ہم پر نازل ہوا قرآن مجید، اور اللہ نے صورت وہ ہے نحل میں آیت نمبر 99 میں فرما بھی دیا ہے کہ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ۔ اے رسول، ہم نے تم پر ایسی کتاب اتاری ہے جس میں ہر شے کا بیان ہے، ہدایت ہے اور رحمت ہے، اور فرما بردار لوگوں کے لیے خوشخبری بھی ہے۔ مگر جب اللہ نے فرما دیا اس میں ہر شے کا بیان ہے تو مولوی کو کسی چیز کا بیان نہیں ملتا۔ مولوی ہیں کہ وہ بس بخاری ہاتھ میں لیے بیٹھے ہیں، اور یا مسلم دیگر کتابیں۔ حالانکہ قرآن مجید سورہ بقرہ کے آیت نمبر 89 میں اللہ نے فرما دیا ہے فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ۔ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ان کے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے ان کے لیے آخرت کی۔ اور بات یہ ہے سورۃ مائدہ کے آیت نمبر 44 میں اللہ نے فرمایا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ اور جو اللہ کے نازل کردہ کے مطابق بات نہیں کرتے تو ایسے لوگ کافر ہیں۔ میں حیران تو مولوی پر ہوں، یہ قرآن کے نزدیک تک نہیں آتا۔ اللہ نے جو ہدایت کی کتاب اتاری تھی اسے بالکل چھوڑ دیا، تو اس لیے اللہ نے سورت فرقان کی آیت نمبر 30 میں فرمایا کہ روز حشر کو اللہ کا رسول قرآن مجید ہاتھ میں لے کر فرمائے گے کہ رب وقال رسول یا رب، رسول فرمائے گا اے میرے رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، یہ جو میری مسلمان قوم آ گئی ہے انہوں نے قرآن کو چھوڑ کر اٹھایا ہوا تھا۔ یہ قبر پر قرآن پڑھتے تھے، کوئی نہ مرتا تھا اسے مارنے کے لیے قرآن پڑھتے تھے، یہ تراویح میں قرآن پڑھتے تھے، یہ شبینے پڑھتے تھے، یہ حوصلے قرأت کے مقابلے کرتے تھے، مگر انہوں نے عمل کے لیے، عمل کرنے کے لیے یا عقیدے کی پرکھ کے لیے قرآن کو دیکھا تک نہیں۔ وہ یہ کتابوں کی طرف دوڑتے تھے جو لوگوں نے لکھی ہیں، تو قرآن کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ مولوی صاحبان جو لوگ ان مولویوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور یہ جو مولوی صاحبان ہیں یہ قرآن جانتے نہیں، نہ یہ کسی اور بات کو جانتے ہیں، یہ عقل کے لحاظ سے بھی کورے ہیں۔ حقیقت یہ ہے مجھ پر ناراض ہوں گے تو ہو جائیں، میں یہ بات کرتا ہوں جب قرآن نہیں پڑھتے، جو یہ تو قرآن کے یا تو دشمن ہیں یا ان کو قرآن میں کچھ ملتا ہی نہیں ہے۔ اگر کچھ ملتا نہیں تو عالم کیوں ہوئے؟ تو انہوں نے قرآن چھوڑ دیا۔ اور بات یہ ہے کہ یہ حالات کا جائزہ بھی نہیں لے سکتے۔ اب یہ ہمارے یہ شام میں تکفیری گروہ جو ہے یہ قابض ہو گئے ہیں، تو ان کے قبضہ میں یہ نہیں کہتا کہ بشار الاسد صحیح تھا، میں کہتا ہوں وہ بھی ظالم تھا، مگر یہ اس سے بڑھ کر ظالم بھی ہے اور بے وقوف بھی ہے، جاہل بھی ہیں جو اب مسلط ہوئے ہیں۔ ایک تو یہ تفرقہ پرست لوگ ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو حکومت پر آئے ہیں اس کا فائدہ مسلمانوں کو نہیں ہوا، ان کا فائدہ اسرائیل کو ہوا ہے بالکل خالص طور پر۔ اب جو اسرائیل ہے اس نے جولان کی پہاڑیوں پر قبضہ کر لیا، یہ صرف پہاڑ تو نہیں، اگر کچھ اور زمین بھی تھی شام کی اس کے آگے پہاڑ تھے، تو پہاڑیوں پر قبضہ کرنے سے یہ دفاعی لحاظ سے بڑی اہمیت کی حامل پہاڑیاں ہیں، اور اس لیے اس کے علاوہ شام کے ہوائی اڈوں پر اور جہازوں پر بمباری کر کے حکومت شام کی، ملک شام کی تقریباً 80% دفاعی قوت کو اس نے ختم کر کے رکھ دیا ہے، مگر یہ ابھی تک بس آپس میں چھلانگیں لگا رہے ہیں، ان کی دوڑ دھوپ دیکھتے رہو۔ اسرائیل کو انہیں روکا تک نہیں ہے، بیان تک نہیں دیا، اور کچھ بھی نہیں کیا، اور کچھ کر بھی نہیں سکتے۔ تو اس سے فلسطین کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ غزہ میں جو جنگ ہو رہی تھی، غزہ پر ظلم و ستم ہو رہا تھا، تو کچھ یہ اسرائیل کے ساتھ بھی تو لڑائی ہو رہی تھی، مگر اب غزہ یوں سمجھو کہ حماس کے پاس کوئی ذخیرہ، کوئی اسلحے کا کچھ نہ رہے گا، اور نہ کوئی حزب اللہ کے پاس۔
ادھر ان سے اسرائیل، یہ گریٹر اسرائیل کا خواب اس کا پورا ہو کر رہے گا، یہ فائدہ ان کو پہنچایا گیا ہے۔ تو انہیں کوئی فائدہ نہیں ہے، بجائے اس کے کہ بشار الاسد سے کو مطالبہ کرتے، مگر انہوں نے حکومت پر قبضہ کر لیا۔ تو اب جو لوگ پہلے ظلم کا شکار تھے بشار الاسد کی حکومت میں، اب وہ تو آزاد ہو جائیں گے، اور باقی لوگ شاید ظلم کی چکی میں پھنس جائے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ تکفیری گروہ یہ تفرقہ دار ہیں۔ تو یہاں پر پاکستان میں مولوی نے خوشی بنائی کہ وہ تکفیری گروہ قابل ہو گئے، اب اسلام بلند و بالا عروج پر پہنچ جائے گا۔ مجھے تو امید اس بات کی نہیں ہے۔ اور دوسرا خطرہ یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے ابھی تو ان کی عبوری حکومت ہے، ابھی حکومت قائم ہی نہیں ہوئی ان گروپوں کی، اور جب یہ حکومت کا وقت آئے، یہ بڑی بات نہیں ہے کہ یہ گروہ آپس میں لڑ جائیں، جیسے افغانستان میں روس کے نکل جانے کے بعد جنگ آپس میں ان کی جاری رہی، تو یہاں بھی ایسی جنگ ہو سکتی ہے، تو پھر اور زیادہ قتل و غارت ہوئی۔ تو شاید خطرہ اس بات کا ہے کہ شام بھی دوسرا افغانستان بن جائے۔ تو مجھے تو اس کے بھی قیاس ہے، مگر یہ وقت آنے سے پہلے خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ پہلے مٹھائیاں کھاتے ہیں، بڑی مٹھائیاں کھاتے ہیں، یہ بہت مٹھائیاں کھاتے ہیں، یہ مٹھائیاں کھانے کے عادی ہو چکے ہیں، سیاسی طور پر بھی مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں، اور کوئی کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہو، یہ مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں۔ ان کو مٹھائیوں کا وقت اس وقت یاد آئے گا جب نقصان ان کے سامنے ظاہر ہوگا۔ فی الحال تو بس اسرائیل ہے، اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میں نے جو میرے سامعین ہیں، ناظرین، میں ان سے نہایت ہی منت کرتا ہوں ان کی، اور یہ عرض کرتا ہوں کہ مہربانی کر کے میں اس انٹرنیٹ پر قرآن پڑھنے والا صرف میں شخص ہوں، جو پڑھتا ہوں قرآن پڑھتا ہوں، جو ثابت کرتا ہوں قرآن سے ثابت کرتا ہوں۔ کبھی میں نے حدیثیں بیان نہیں کی ہیں، نہ کبھی میں نے تاریخیں بیان کی ہیں۔ جب میں قرآن پڑھتا ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں، تو میرا پیغام جو ہے، میری جو ویڈیوز ہیں، یہ مہربانی کریں میرے ناظرین دوسرے دوستوں کو شیئر کریں، مگر مولویوں کو جو نمبر جانتے ہو خاص طور پر شیئر کریں، کیونکہ تاکہ ان تک یہ پہنچے، ان کو سینڈ کریں، تاکہ میری بات کا کوئی جواب مولوی دیں گے، اور میری بات کوئی کمنٹس بھی ظاہر کریں، کچھ مجھے بتائیں کہ میری بات کو تسلیم کر لیا گیا یا اس کی تردید کی گئی، کچھ تو مجھے پتہ چلے تاکہ میں ان سے بحث کر سکوں۔ تو یہ گم ایسے ہے کہ جیسے نیکی کر دریا میں ڈال، میں تقریر کرتا ہوں، بھیج رہا ہوں، کوئی کمنٹس میری طرف نہیں آ رہے، کوئی ادھر ادھر وہ بھیجا نہیں جا رہا۔ میرا خیال ہے یہ میرے ناظرین مجھ سے اچھا سلوک نہیں کر رہے۔ تو میں التجا کروں گا ناظرین سے، مہربانی کریں، اگر میں صحیح بیان کروں، آپ کو صحیح معلوم ہو، تب بھی مولویوں تک سینڈ کر دیں، اگر میں سے غلطی ہو تب بھی مولویوں کو سینڈ کر دیں، اور مجھے بھی بتائیں کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی۔ افسوس اس بات کا ہے کہ مولوی کو قرآن کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ میں نے سورۃ فاتحہ اس کی پہلے بھی میں تشریح عرض کر چکا ہوں، اب دوبارہ پڑھتا ہوں۔ اللہ نے یہ فرما دیا ہے، ہمیں نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھنا فرض کر دیا ہے۔ فرض اس لیے کر دیا ہے کہ اس میں ایک انتظام کیا گیا ہے ہدایت کا۔ سورۃ فاتحہ میں اللہ نے فرمایا ہے کہ مجھ سے یوں دعا مانگو کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، جس طرح ہم بغیر کسی ذریعے کے، بغیر کسی وسیلے کے ڈائریکٹ تو اسے مدد طلب کر رہے ہیں، تیری عبادت کر رہے ہیں، اسی طرح بغیر کسی وسیلے کے ڈائریکٹ تو بھی ہماری مدد فرما۔ اب کس چیز کی مدد؟ وہ اس چیز کی مدد کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راہ پر چلا۔ اور وہ کون سا سیدھا راہ؟ مسلمان ہوئے، اللہ رسول کو مان لیا، قیامت کو مان لیا، قرآن کو مان لیا، اب نماز پڑھ رہے ہیں، قبلے کی طرف منہ کر کے قبلہ کو اپنا بیت الحرام کو اپنا قبلہ سمجھ لیا، پڑھ نماز رہے ہیں، نماز میں کہہ رہے ہیں ہمیں سیدھے راہ کی ہدایت فرما، کیونکہ راہیں مشکوک ہیں۔ وہ راہیں یہاں پر اللہ جو شمار ہے وہ 3 ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، غیر المغضوب ہے، انعام یافتہ اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم،
ان لوگوں والی راہ جن پر تم نے انعام کیا. معلوم ہوا راہ وہی سیدھی ہے جو انعام یافتہ لوگوں کی راہ ہے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے. میں مولویوں سے پوچھتا ہوں مجھے یہ بتاؤ کیا یہ اصحاب انعام یافتہ ہیں؟ جب یہ انعام یافتہ نہیں ہیں تو تم کیوں کہتے ہو کہ ہم صحابہ کو اپنا ہادی و رہنما مانتے ہیں؟ تو کس طرح مانتے ہو؟ آگے اللہ فرماتا ہے غیر المغضوب ہے، وہ مغضوب نہیں ہیں، ان پر اللہ غضبناک نہیں ہوا. یعنی اللہ سے یہ عرض کر رہے ہیں ہمیں ایسی سیدھی راہ پر چلا، ایسی راہ جو انعام یافتہ لوگوں والی راہ ہے، اور جن پر تیرا غضب نازل نہیں ہے تو مغضوب نہیں، وہ مغضوب نہیں ہے. ولضالین، نہ وہ گمراہ ہیں. تو رستے تو تین ہو گئے، انعام یافتہ لوگوں والی راہ، مغضوب لوگوں والی راہ، اور ان لوگوں والی راہ جو مغضوب نہیں مگر گمراہ ہیں. اب مغضوب کون ہوتا ہے؟ مغضوب وہ ہوتا ہے جو اللہ کے احکامات کو جانتا ہو، حق کو جانتا ہو، جان بوجھ کر حق سے روگردانی کرے، باطل کی طرف جائے، حق کو چھپائے اور باطل پر عمل کرے، باطل عقیدہ رکھے، وہ تو مغضوب ہو گیا. اور جو شخص وہ جانتا نہیں کہ حق کیا ہے، وہ جس نظریے پر قائم ہے، جس عقیدے پر قائم ہے، یا جس طرح وہ عمل کر رہا ہے، وہ سمجھتا ہے یہی حق ہے. تو کیونکہ وہ سمجھتا نہیں ہے تو ایسا شخص گمراہ ہے. اب یہ مولوی حضرات جو ہیں ان کو حق بنتا ہے یہ بتائیں کہ مغضوب انعام یافتہ کون ہیں تاکہ ان کی راہ پر تمام مسلمان چلیں، اور مغضوب کون ہیں، گمراہ کون ہیں. یہ کم از کم اس بات کو اگر ان مولوی کو قرآن کا پتہ چلتا ہے، یہ قرآن جانتے ہیں، تو یہ بتائیں. میں تو صرف انعام یافتہ تو بتا سکتا ہوں، مغضوب کون ہے میں نہیں بتاتا، کیونکہ میں بتاؤں مجھ پر اعتراض ہوگا. یہ مولوی بتائے. یہ مولوی جو ہیں یہ صرف 6x12 انچ 6x12 انچ داڑھی رکھ کر لوگوں کو اپنا بنائے ہوئے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیے ہوئے ہیں، جو یزید کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں. ان کو اتنا علم نہیں ہے کہ لعنتی کو رحمت اللہ علیہ کہنے والا لعنتی بن جاتا ہے، جن پر اللہ کی لعنت ہو. اگر یزید بھی رحمت اللہ ہو گیا، مغضوب کون ہے؟ کم از کم یہ تو مولوی بتائے مغضوب کون ہے. اور اس نے تو حد کر دی کہ یزید، اللہ فرماتا ہے لعنت اللہ علی قوم ظالمین، ظلم کرنے والی قوم پر اللہ کی لعنت ہے، اور یہ رحمت اللہ علیہ کہہ رہا ہے. تو میں پوچھتا ہوں اگر یہ رحمت اللہ علیہ، یزید رحمت اللہ علیہ ہے، تو کیا نعوذ باللہ من ذالک امام حسین ظالم تھا، حضرت علی ظالم تھا؟ تو کم از کم تم ظالموں اور مظلوموں کو الگ الگ کرو، انعام یافتہ اور جو مغضوب ہیں ان کو الگ کرو، اور جو ہدایت یافتہ اور جو گمراہ ہیں ان کو الگ کرو. کم از کم سمجھاؤ. یہ نہیں کہ یہ بخاری ہے، یہ حدیث بالکل فولاد کی طرح ساختہ ہے، ان حدیثوں کو چھوڑو. اگر حدیث لیتے ہو تو وہ حدیث لے لو جو قرآن سے مطابقت کرے، نہ کوئی قرآن سے مطابقت. یہ راوی پکے ہیں، راوی شادی کچھ نہیں ہوتا، راوی پکے نہیں ہو سکتے. یہ جھوٹ شروع سے چلا ہے. یہ بھی راوی ہیں کہ اگر حضرت ابو بکر نے کہہ دیا کہ ہم نبیوں کا کوئی وارث نہیں ہوتا، جو کچھ ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے، تو راوی تو بہت پکا ہے، کتاب بھی معتبر ہے. مگر اگر حضرت الزہرا کہتی ہے کہ یہ میرا حق ہے، یہ فتق میرا ہے، تو راوی تو وہ بھی پکی ہے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ یہ فتق بی بی فاطمہ الزہرا کا ہے، تو راوی تو پکے ہیں. اب کس راوی کو جھٹلاؤ گے؟ تو تم نے تو کہہ دیا سب سچے. اگر حضرت عائشہ اور زبیر طلحہ اور علی کے درمیان، حضرت عائشہ زبیر طلحہ یہ ایک پارٹی تھی، اور دوسری طرف حضرت علی تھے، ان کے درمیان جنگ ہوئی، قتل و غارت ہوئی، 13,000 بندے قتل ہو گئے، پتہ نہیں 20,000 تک معذور ہو گئے. تم نے کہا دونوں حق پر. کیا تمہیں مولوی قرآن کا پتہ چلتا ہے یا جان بوجھ کر حق پوشی کر رہے ہیں؟ اور قرآن مجید میں اللہ نے پہلے 3 سپارے کی پہلی آیت میں فرما دیا ہے کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّنْ كَفَرَ. اللہ چاہتا تو یہ لوگ بعد نبیوں کی امت آپس میں نہ لڑتے، مگر انہوں نے اختلاف کیا
تو ایک ایمان پر رہا ہے کفر پر، یہ دونوں کبھی حق پر نہیں ہو سکتے۔ یہ تمہاری بات صحابہ حق پر، اس کو بھی کچھ نہیں کہہ سکتے، اہل بیت حق پر، اہل بیت ان کو بھی کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تم نے کسی کو کچھ کہنا نہیں، تم نے ایک کو اپنا ہادی سمجھنا ہے، دوسرے سے الگ ہونا ہے۔ تو رسول کریم نے فرما دیا تھا انی ترکت فیکم ثقلین کتاب اللہ و عترت اہل بیتی ان تمسکوا بہ ولا تضلوا بعدی، میں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب اور اپنی اہل بیت چھوڑ جا رہا ہوں، اگر ان سے تم نے تمسک رکھا تو میرے بعد تم گمراہ نہ ہوگے۔ تو یہ تو حدیث ہے، حدیث ہو گئی، مگر قرآن مجید بھی سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 27 میں اللہ فرماتا ہے وما یضل بہ الا الفاسقین الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ اور اللہ نے یہ قرآن کسی کو گمراہ نہیں کرتا سوائے ان لوگوں کے جو اللہ کے ساتھ پکا وعدہ کر کے توڑتے ہیں۔ میں مفسر قرآن بتاؤ اللہ سے کیا وعدہ کیا ہے ہم نے، وہ توڑا تو نہیں، پکا وعدہ کر کے جو توڑتے ہیں تو ان کو یہی قرآن گمراہ کرتا ہے، جو اس کو جدا کرتے ہیں۔ یہ سورۃ بقرہ کے آیت نمبر 27 ہے، اسے دیکھو، جو اس کو جدا کرتے ہیں، جس کا اللہ نے حکم دیا اس کے ساتھ ملا کر رکھو، جو اس کو جدا کرتے ہیں یہ قرآن ان کو گمراہ کرتا ہے، جو اس کو جدا کرتے ہیں جس کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس قرآن کے ساتھ ملا کر رکھو۔ وہ حکم دکھائے کہاں ہے؟ مولوی کبھی سوچا ہے جو اس کو جدا کریں گے، قرآن سے اس کو جدا کریں گے، جس کا اللہ نے حکم دیا کہ اس قرآن سے ملا کر رکھو، تو یہی قرآن کو گمراہ کرے گا۔ تو کیا ملا کر رکھنا تھا اور کیا جدا کیا گیا ہے؟ اور جو جدا کرنے والے تو گمراہ ہوں گے۔ اہل حدیث تو اپنا نام رکھا لیا، اہل قرآن نام کیوں نہیں رکھایا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر قرآن مجید آپ کے خلاف ہو تو آپ قرآن کو چھوڑ کر حدیث کی طرف جاتے ہیں، ورنہ تو اپنے آپ کو اہل قرآن کہلا سکتے، اہل قرآن بھی کہلا سکتے تھے۔ تو میرے بھائی، اللہ نے بتا دیا ہے کہ انعام یافتہ قوم ہے۔ اور اس کے علاوہ میں نے پہلے ایک تقریر کی ہے، اس میں میں نے سورۃ زمر کی آیت نمبر 69 پڑھی تھی، 69 کہ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اب آج بھی پڑھ رہا ہوں، وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوَضِعَ الْكِتَابَ وَجِيءَ النَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کہ یہ زمین اللہ کے نور سے روز حشر کی بات ہو رہی ہے، قیامت کے روز زمین اللہ کے نور سے روشن ہو جائے گی، اور پھر جب یہ روشن ہو جائے گی تو کتابیں رکھی جائے گی حساب و کتاب کرنے کے لیے۔ تو اس وقت نبی آئیں گے اور گواہ بھی آئیں گے، نبی آئیں گے اور گواہ آئیں گے۔ مولوی صاحب یہ بتا، نبی تو آئیں گے، گواہ کون ہوں گے؟ اور خدا کے بندے جو امام ہیں یہی گواہ ہوں گے۔ تم نے آئمہ کو چھوڑ دیا اور گواہ جو بن کر آئیں گے ہمارے اعمالوں پر، اصحاب کے اعمالوں پر، جو گواہ بن کر آئیں گے وہ اصحاب نہ ہوں گے، وہ گواہ جس طرح نبی گواہ ہے وہ ایسے معصوم گواہ ہوں گے جن کو اللہ نے گواہ بنا کر بھیجا ہے، وہ ان سے گواہی لے گا، تم سے گواہی نہ لے گا۔ وہ گواہ آئیں گے، وہ گواہ کون ہیں؟ یہی امام ہیں، یہ 12 امام آئیں گے۔ رسول کریم نے فرمایا میرے 12 خلیفے آئیں گے میرے بعد، ان کے آنے تک دین کو زوال نہیں آئے گا، میرے دین کو زوال نہیں آئے گا۔ اور ابھی تک تو اہل سنت جب تو 12 خلیفے بھی پورے نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر تم معاویہ کو 5واں خلیفہ تسلیم کرو تو 6واں خلیفہ یزید بنتا ہے، پھر اس کو تسلیم کرو گے، یہ خلیفہ ہے تمہارا۔ ہاں، اس وقت کے لوگوں نے تسلیم کر لیا تھا، ورنہ کیوں سب جمع ہو کر امام شہید کر رہے تھے؟ صحاب نے بڑا دین پھیلایا، ایسا دین، اور صحابہ کی اور اولاد کی ایسی تربیت کی کہ انہیں اولاد رسول کا سفایہ کر دیا۔
تو اللہ رب العزت سورہ بنی اسرائیل کے آیت نمبر 71-72 میں فرماتے ہیں وَيَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ، یہی گواہ ہوں گے، یہی امام، کہ ہم روز حشر کو لوگوں کو اٹھائے گے ان کے امام کے نام سے، ان کے امام کے ساتھ۔ یہ ابو حنیفہ کو اللہ نے امام بنایا ہے، اٹھائے گا تمہیں اس کے ساتھ، مگر یہ بتاؤ اس کی امامت کو اگر اللہ نے امام نہیں بنایا تو اس کی امامت کو اللہ قبول کرے گا؟ تم نے کیا کیا ہے؟ اپنے امام بنا لیے خود، جمہوری امام ہے تمہارے، اور پھر اپنے ہی خلیفے بنا لیے تم نے خود، اور پھر اپنے پتہ نہیں انعام یافتہ کو سمجھ لیے، اور پھر تم سمجھتے ہو اللہ کی رحمت امید کرتے ہو کہ ہم بخشے جائیں گے، تم پر اللہ کی رحمت ہوگی، اللہ ان کی امامت قبول کرے گا۔ یہ مالک، شافعی، احمد بن حنبل، ابو حنیفہ، یہ جو امام بنا ہے، یہ ابو بکر، عمر، عثمان، ان کی خلافت کو اللہ قبول کرے گا۔ تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ تم نے کہہ دیا جی حضرت ابو بکر سب سے افضل ہے۔ کیسے افضل ہے؟ قربت رسول کی وجہ سے افضل ہے، رسول کریم کے سب سے زیادہ قریب ہے، یا علی سب سے زیادہ قریب ہے جو کعبے میں پیدا ہو؟ اگر اس معجزے کا کوئی مقصد تھا، اللہ نے بے مقصد حضرت علی کی والدہ کو بلا کر کعبے میں حضرت علی کو پیدا نہیں کیا۔ اب کہو گے یہ تو جھوٹ ہے۔ کیوں؟ کیسے جھوٹ ہے؟ کتاب اٹھاؤ گے، مگر تمہیں سمجھ ہے اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے کہ اللہ نے فرما دیا ہے کہ قل رب ادخلنی مدخل صدق اخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اپنی طرف سے غالب مددگار بھیج، جو اللہ کی طرف سے آیا ہے، اللہ کی طرف سے۔ اللہ کے نزدیک جو مددگار تھا، نبی کا جو مددگار تھا، وہ کعبے میں پیدا ہوا۔ من لدن کا یہی مقصد ہے، نہیں تو حضرت موسیٰ نے تو عرض کیا تھا اللہ کی بارگاہ میں کہ واجعل لی من اہلی وزیرا ہارون اخی، واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی، میرے لیے مددگار بنا دے میری اہل سے میرے بھائی کو۔ اور یہ ہے تو نبی کی اہل میں، مگر اللہ فرما رہے ہیں واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اس کا تم کیا مطلب لوگے؟ کوئی فرق ہے اس میں؟ مولوی صاحب کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ سورۃ طارق میں اللہ نے فرمایا ہے والسماء، اور سورۃ البروج میں فرمایا ہے والسماء ذات البروج، یہاں پر ذات البروج کیوں فرمایا؟ و شاہد و مشہود و یوم الموعود و شاہد و مشہود، یہ شاہد و مشہود کیا ہے؟ مولوی صاحب تو اتنا ہی نہیں جانتا۔ مولوی صاحب ایسے مولوی ہے، اور بھائی یہ فتوے بازی بند کرو۔ میں عوام سے اپیل کروں گا، خدا کے لیے اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ میری جو ویڈیوز ہیں شیئر کرو، مگر مولویوں کی طرف سینڈ کرو تاکہ وہ میری باتوں کا جواب دیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، روز حشر میں لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ اٹھاؤں گا۔ تو من کان فی ھذہ اعمی، امام کے ساتھ اٹھاؤں گا، ومن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا، جو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ لے کر آیا۔ یعنی دو چیزیں ہیں بخشش باتیں، امام صحیح ہو، عمل بھی صحیح ہو، دائیں ہاتھ میں نیکیوں کا اعمال نامہ ہوگا، تو پھر وہ خوشی سے بار بار پڑھیں گے اپنے اعمال نامے کو، ولا یظلمون فتیلا، کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ومن کان فی ھذہ اعمی، جو اس معاملے میں اندھا رہ گیا۔ اندھا کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ امام کی پہچان و معرفت کی ضرورت تھی، اس نے سوچا نہیں ہے۔ امام حق کا انہیں سوچنا تھا، یہاں پر کچھ اشتباہ پیدا ہو گئے تو اس نے سوچا نہیں۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ، روز حشر بھی اندھا کر اٹھایا جائے گا، کیونکہ بَأَضَلُّ السَّبِيلَ، اس نے رستہ گم کیا ہوا تھا۔ اور بھائی جب سورہ نور کی آیت نمبر 55 میں اللہ نے فرما دیا جن کو میں خلیفہ بناؤں گا، وَعَلَىٰ جو بَدَلْنَا مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، ان کے خوف کو ان کے خوف کے بعد ان کو امن دوں گا۔ پہلے جو خلیفہ رسول کے ہوں گے 12 کے 12 وہ خوف میں ہوں گے، تم نے تو ان کو تسلیم کیا جو حکومت پر رہے، اللہ نے ان کو خلیفہ فرمایا جو خوف میں رہے۔ تو بہرحال یہ انعام یافتہ لوگ ہیں اہل بیت، جن کے متعلق اللہ نے فرما دیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ اہل بیت انعام یافتہ ہیں، یہ سچے ہیں، اور یہ صدیق ہیں،
یہ معصوم ہے جن کو اللہ نے صدیق معصوم طاہر و اطہر فرمایا ہے. جو ان سے اختلاف کرے وہ سچا نہیں ہو سکتا. تو میں اپنی بات کو اس لیے ختم کرتا ہوں کہ مہربانی کریں ذرا سوچیں غلطی پر ہے. اپنا صحیح مذہب اختیار کریں قرآن کے مطابق اور قرآن کے مطابق عمل کریں. قرآن کے مطابق عقیدہ رکھیں. اپنی خلافت کو قرآن سے ثابت کرو. اپنی امامت کو قرآن سے ثابت کرو. اپنے تمام اعمال کو قرآن سے ثابت کرو. اپنی اصلاح کرو اور قرآن کے مطابق عمل کرو. ورنہ تو تم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے. اور کس چیز نے چھڑوایا؟ بخاری، مسلم، موطا امام مالک، مسند امام احمد بن حنبل اور ان کتابوں نے تم سے قرآن چھڑا دیا ہے. ان کتابوں کو چھوڑو، قرآن کی طرف آؤ. اور میں تمام مولوی سے کہتا ہوں کتابوں کو چھوڑو، قرآن کی طرف آؤ. آپ قرآن کی طرف آئیں گے میں بھی آپ سے بات کروں گا. یہ کتابیں چھوڑو، صرف تاریخ پڑھو. ایک قسم تاریخ، کئی تاریخیں پڑھو تو انشاءاللہ اس وقت کے حالات معلوم ہو جائے گا. ان پھر تاریخوں کی روایات کو قرآن سے مطابقت دو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.